جو حضرات جرابوں پر مسح کرتے ہیں وہ ہماری بات نہیں اپنی بات سنیں۔ وہ شاعر کے بقول تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، آپ اگر ہماری بات نہیں سنتے اپنی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے اور کون سے جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، اس سے پہلے آپ ایک دو باتیں سن لیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ الجورب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پاؤں کے لفافے کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو ہم پاؤں پر پہنتے ہیں اس کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ اب یہ جورب اگر چمڑے کا ہو تو اس کو عربی میں خف کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم موزہ کہتے ہیں، اور یہ پاؤں کا جو لفافہ ہے یا اون کا، سوت کا، نائلون وغیرہ کپڑے کا ہو تو اس کو ہم اردو میں جرابے کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الشراب کہتے ہیں۔ یہ جو جدید عربی ہے اس میں اس کو الشراب کہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب وضو میں اصل حکم یہ ہے کہ وضو میں آپ پاؤں دھو لیں، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاؤں کو دھونا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے کہ اگر آپ نے موزے پہنے ہو، چمڑے کے موزے پہنے ہو تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں، لیکن شریعت نے آپ کو ایک چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ پاؤں پر مسح بھی کر سکتے ہیں اگر پاؤں پر آپ نے موزے پہنے ہو۔ اس کی کچھ شرائط ہے، ان شرائط کو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو مروجہ جرابیں ہیں کیا ان جرابوں پر ہم مسح کر سکتے ہیں؟ اب شریعت نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اگر اس پر موزوں پر مسح کرنا چاہے، جو چمڑے کے موزے ہو تو اس پر مسح کر سکتے۔ بہتر پھر بھی یہ ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں، لیکن اگر آپ ان موزوں پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں۔ یہ تو چمڑے کے موزے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چمڑے کے موزے اگر وہ چمڑے کے موزے ہو اور آپ نے اس کو پاکی کے حالت میں پہنے ہو، وہ آپ کے ٹخنوں کو چھپا رہے ہو تو اس پر آپ بالکل مسح کر سکتے ہیں۔ باقی بات آتی ہے جو آج کل ہمارے ہاں جو مروجہ جرابیں ہیں، جو باریک جرابیں ہیں، کیا ان باریک جرابوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں پوری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ پوری بات سن لیں۔ جو حضرات جرابوں پر مسح کرتے ہیں وہ ہماری بات نہیں اپنی بات سنیں۔ وہ شاعر کے بقول اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آپ اگر ہماری بات نہیں سنتے اپنی بات سنیں، اگر ہماری کتابیں نہیں دیکھتے تو اپنی کتابیں دیکھ لیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز آپ کو اسکرین پر دکھا دوں کہ کیا جو باریک جرابیں ہیں ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اگر جرابیں موٹے ہوں، جس میں 3 شرائط ہوں، وہ اتنے موٹے ہو کہ پاؤں پر باندھے بغیر، لاسٹک کے بغیر وہ پاؤں پر قائم ہو اور اس سے پانی نہ نکلتا ہو، اس میں آپ جوتے کے بغیر 3 میل تک چل سکتے ہو، وہ پھٹے نہ، تو ایسے جرابوں پر جو اتنے موٹے ہو اس پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ ایسے جرابوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بالکل باریک جرابیں ہیں جو آج کل کے زمانے میں رائج ہیں، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس پر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ان جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اور عام جو علماء ہیں، جو ائمہ اربعہ ہے، جو عام مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک بھی بالکل باریک جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ باریک جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، ابو داود شریف کی ایک روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو اسکرین پر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ابو داود شریف ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے۔ آپ روایت کو دیکھیں، اس کو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، والنعلین، اور جوتوں پر مسح کیا۔
قال ابو داود رحمہ اللہ جس نے یہ روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی لا يحدث بهذا الحدیث، عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، لأن المعروف عن المغیرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے جو معروف روایت ہے، جو مشہور روایت ہے، اس مشہور روایت میں جوربین کے بجائے خفین کا ذکر ہے، جرابوں کے بجائے موزوں کا ذکر ہے، تو اس لیے عبد الرحمن بن مہدی اس روایت کو نقل نہیں کرتے۔ اور وہ فرماتے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے لیکن وہ متصل بھی نہیں ہے، قوی بھی نہیں ہے، اور علی بن ابی طالب، ابو مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، بہت سارے صحابہ کرام کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اس کا جواب آگے آئے گا، آپ سنیں۔ اب یہ روایت ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، اور امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جرابوں کا ذکر ہے یہ مشہور روایات میں نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھیں یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بلکہ بہت ساری روایتیں انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن ایک روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ سکرین پر دیکھیں۔ یہ روایت ہے عن المغیرہ عن عروۃ ابن المغیرہ عن ابیہ المغیرہ، یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ، وہ اپنی حاجت کے لیے نکلی، پوری روایت ہے، آخر میں اس روایت میں ہے ومسح علی الخفین۔ بخاری شریف میں جو مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر یعنی جرابوں کے بجائے موزوں کے الفاظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ اسکرین پر یہ روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو بخاری شریف میں تذکرہ ہے کس کا؟ موزوں کا، وہاں پر جرابوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف، یہ اس میں بہت ساری روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں، اس میں آپ دیکھیں، اس میں بھی مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فتوضأ وضوءہ للصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، ثم مسح علی خفیہ، پھر اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی اس روایت کو نقل نہیں کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ عام جو مشہور روایت ہے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں خفین کا ذکر ہے، جرابوں کا ذکر یہ نہیں ہے۔ تو ایک بات یہاں پر میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہم افضل اور غیر افضل میں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے نیچے نہیں آتے، یعنی اگر کوئی افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہو تو ہم بخاری شریف میں روایت تلاش کرتے ہیں، مسلم شریف میں تلاش کرتے ہیں، اور یہاں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ فرض کا مسئلہ ہے کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، اور اگر آپ نے پاؤں نہیں دھوئے یا جہاں مسح جائز نہیں تھا آپ نے اگر وہاں مسح کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے ابو داود شریف کی ایک روایت جس کے بارے میں ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت یہ شاذ روایت ہے، عبد الرحمن بن مہدی اس کو روایت نہیں کرتے تھے۔ کچھ علماء نے اگرچہ اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن اکثر علماء نے، میں آپ کو آگے دکھاؤں گا، یہ میرے پاس ایک فتاوی ہے، فتاوی نظیریہ، یہ فتاوی کس کا ہے؟ شیخ الکل حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی، اور یہ جنہوں نے نشر کیا ہے اہل حدیث اکیڈمی کشمیر بازار لاہور، یہ آپ کے سامنے ایک فتاوی ہے، یہ دیکھ لے، یہ اہل حدیث حضرات کا ایک فتاوی ہے، ان کے ایک بہت بڑے عالم ہے، ان کا فتاوی ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 327 ہے۔ اس میں ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں جو جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا جائز ہے، تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے، میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیں، مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہے۔ استدلال تین چیزوں سے کیا گیا ہے، حدیث مرفوع، فعل صحابہ اور قیاس۔ آگے اس پر انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اس پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا جرابوں پر مسح آپ نہیں کر سکتے۔ یہ اہل حدیث حضرات کے ایک بہت بڑے عالم ہے، اور ان کا فتاوی ہے، ایک مانے ہوئے عالم دین ہے، ان کا فتاوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فتاوی ثنائیہ میرے پاس ہے،
اس میں آپ دیکھیں فتاوی ثنائیہ ہیں، اور اس فتاوی کا جو صفحہ ہے وہ ہے 223، ٹھیک ہے۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے جوراب کی تعیین بھی ثابت نہیں ہے کہ کس قسم کی تھی، یعنی انہوں نے جن جرابوں پر مسح کیا تھا وہ جرابیں کس قسم کی تھی۔ یہ فتاوی ثنائیہ ہے، یہ بھی اہل حدیث حضرات کا ایک مشہور فتویٰ ہے، اور ان کے مشہور علماء ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ نے جن موضوع پر مسح کیا اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے جرابے تھے، آیا چرمی تھے یعنی چمڑے کے تھے یا کسی اور چیز کے تھے، اور لہٰذا خف چرمی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت ہے، اس کے سوا جورب پر مسح کرنا ثابت نہیں ہوا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے ابو سعید شرف الدین دہلوی، ان کے بہت بڑے عالم دین ہیں اہل حدیث حضرات کے، ٹھیک ہے۔ آگے 223 صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ، ان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے المسح علی الجوربۃ لیس بجائز، کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل صحیح، کہ اس کی جواز پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ فتاوی ثنائیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ اہل حدیث حضرات کا ایک فتویٰ ہے، اور انہوں نے بھی وہی فتاوی نظیریہ کا حوالہ دیا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ فتاوی نظیریہ کو دیکھے۔ یہ میں آپ کو ایک اور فتاوی دکھاتا ہوں، فتاوی علماء حدیث، اہل حدیث حضرات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اس کتاب میں ان کے فتاوی جات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ ابو الحسنات علی محمد سعیدی محتمم جامعہ سعیدیہ خانوال کے ہیں، مکتبہ سعیدیہ، یہ اہل حدیث حضرات کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے اس فتاوی میں علماء کے فتاوی جات کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جواب میں لکھتے ہیں المسح علی الجوربۃ المذکورہ لیس بجائز، کہ مذکور جرابوں میں، یعنی جو ہمارے مصر میں، ہمارے شہروں میں جو جرابیں رائج ہے ان پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ اور اسی صفحے پر انہوں نے لکھا ہے کہ مذکورہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا اس میں خدشات ہے۔ یہ بات، یہ فتاوی اہل حدیث علماء کے جو فتاوی ہے، ایک کتاب ہے، اس میں ان کے فتاوی جات مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کتاب کے 99 نمبر صفحے پر مسئلہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور مغیرہ کی حدیث جو ترمذی میں ہے، مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا، وہ حدیث ضعیف ہے، یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف نہیں کہا۔ یہ آخری ایک حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں۔ اس ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مسح جراب کے متعلق فتاوی نظیریہ اور غزنویہ کے حوالے سے آپ گزشتہ اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ صحیح مسلک یہ ہے کہ رقیق جراب پر مسح کرنے میں احتیاط چاہیے، کہ رقیق جراب یعنی جو باریک جرابیں ہیں اس پر مسح کرنے میں آپ احتیاط کریں، یعنی جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ آپ رقیق جو جرابیں ہیں، جو باریک جرابیں ہیں، ان جرابوں پر آپ مسح کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان پر مسح کرنے میں احتیاط کریں، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ پاؤں دھو لیں۔ جو حضرات بہت زیادہ یعنی دلائل پیش کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو PDF فائل میں چاہیے تو آپ مجھے نمبر بتا دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ کتابیں بھی میرے پاس موجود ہے، اس طریقے سے کتابوں سے کچھ میں نے فوٹوسٹیٹ کیا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، تو اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے اس کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ دوں گا۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو باریک جرابیں ہیں اس پر مسح کرنے کے بجائے آپ موزوں پر مسح کر لیں، اور یا یہ ہے کہ جرابیں اتار کر آپ پاؤں دھو لیں، کیونکہ اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ بالکل باریک جرابوں پر مسح کرتے ہیں اور وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ جرابوں پر مسح کریں۔ امید ہے پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔